سمٹمز یہ جو میں نے بتایا کہ پہلے آپ نے میڈیکل چیک اپ سارا کرا دیا, سب کچھ کلیئر ہے, رپورٹنگ کلیئر ہے, اس کے باوجود بندہ جو ہے وہ کچھ سپر نیچرل اکرنسز ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سب سے بڑا سمٹم یہ ہے کہ جب آپ اس پہ قرآن پڑھتے ہیں نا تو ریئیکشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ عام پیشنٹ ہے اس کو تو ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے, لیکن قرآن پہ ریئیکشن ہوتا ہے. پھر وہ اس کا یہ کہنا کہ اذان کی آواز بند کرو, قرآن بند کرو, چیخنا چلانا. ابھی میں آج کل ایک کیسے ڈیل کر رہا ہوں, جو ایک لڑکا جس کی امی نے مجھے بتایا کہ وہ بیسکلی جو ہے نا جب بھی ہم لوگ گھر میں قرآن لگاتے ہیں تو وہ پاگل ہو جاتا ہے, باقی سارا ٹی وی شی وی چلتا ہے لیکن قرآن کانوں میں ہاتھ ڈال دیتا ہے اور بھاگتا ہے. اور وہ کہتی ہیں, وہ لوگ, میں ان کا سیکٹر نہیں بتاتا کہاں رہتے ہیں کیونکہ وہ بات بہت اوبویس ہو جائے گی. ایک سیکٹر ہے فار ایگزامپل, مطلب جو ایک سیکٹر سے دوسرے سیکٹر ہے جہاں پہ تقریباً آپ کہہ لو آلموسٹ 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اچھا میری بات غور سنیے گا, 20 کلومیٹر کا فاصلہ. یہ لڑکا ہوگا تقریباً میرے خیال ہے آئی تھنک 19-20 ایئرس کا ہوگا, ٹھیک ہے. 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یہ بغیر موبائل فون کے, بغیر والیٹ کے, ننگے پاؤں پیدل چلا گیا. اچھا, جسٹ گاٹ اپ اینڈ لیفٹ. اذان سن کے مطلب وہ جو ہے نا گھر میں تلاوت لگائی, اس نے کانوں میں ہاتھ کہتے میں بند کریں میں جا رہا ہوں. ننگے پاؤں نکل گئے, اور کہتے بٹوا بھی چھوڑ گیا, موبائل چھوڑ گیا. مجھے بتائیں کون سا لڑکا موبائل فون چھوڑ کے گھر جاتا ہے؟ بٹوا چھوڑ کے کون جاتا ہے؟ پیدل گیا ننگے پاؤں 20 کلومیٹر چل جاتا ہے, 20 کلومیٹر تک چلتا رہا, اور مین روڈ پہ, یعنی جو آپ کی مین کنیکٹنگ روڈ ہے پنڈی اسلام آباد میں, اس میں پیدل جا رہا ہے. جیسے کوئی بندہ پاگل نہیں ہوتا اس طرح گیا واپس. اس کو پتہ نہیں کہاں اس کے ماں باپ پریشان ہوئے, ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس کو لے کے آیا. اس نے چیخا چلایا, یہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ توڑا اس نے. فائنلی جب گھر آیا تو ابھی میں بتاؤں کو, جب سے رمضان شروع ہوا ہے نا تب سے اس کی حالت تھوڑی سی سٹیبل ہوئی ہے. کیوں شیاطین بند ہوئے, جو بڑے بڑے شیاطین ہیں نا وہ بند ہوئے ہیں. تو اس کی امی کا فون ہے کہ ابھی تھوڑا سا سٹیبل ہے. وہ مجھے کہتی ہیں آپ آئیں, اس کو ملیں ذرا, اس کے ساتھ تھوڑا سا نا ٹائم گزاریں, کو دم درود کر دیں اس کے اوپر تھوڑا سا, کیونکہ یہ بہت ہمارے نا قابو میں ہی نہیں آ رہا. اس میں یہی آتا ہے نا کہ وہ شیطان بھاگ جاتا ہے گھر سے جب کوئی اذان چلائی جائے. تو اصل میں نا بات یہ کہ سمٹمز اس قسم کے جب آپ کو ملتے ہیں نا, پھر آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یار یہ مسئلہ جو ہے نا کوئی ہسبینڈ جب گھر آتا ہے, اس کو گھر آ کے طبیعت خراب ہو جاتی ہے, گھر سے دور جاتا ہے دوستوں میں, آفس میں, ہی از فٹ اینڈ فائن. گھر آیا ہے, گھر میں بیوی کی شکل میں چڑیل نظر کا آنا. جی ایسے کیسز بھی ہیں. یہ ہم بات کر رہے ہیں جادو کی. یہ جادو کے اثرات, اس میں ضروری نہیں کہ ڈیمونک پوزیشن ہوا, یعنی جادو کے اثرات کا ایک سمٹم یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر جو ہے نا جنات نے ایسا اثر کریٹ کر دیا, ہوتا تو جنات کے تھرو ہی ہوتا ہے نا, تو ہو سکتا ہے ایسا اثر کریٹ کر دے کہ جب بھی وہ جن جو ہے نا اس کی وہ اپنی وائف کو دیکھتا ہے تو اس کو اس سے ریپلشن ہوتی ہے, یا وائف ہسبینڈ کو دیکھتی ہے اس کو اس سے ریپلشن ہوتی ہے, اینڈ دے کینٹ اسٹینڈ ٹو بی ود ایچ ادر. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی آپس میں کمپیٹیبلٹی کا ایشو ہے جو نارمل ہے, وہ انڈرسٹینڈیبل ہے. ایک ایسے واقعات میرے پاس بہت سارے ہیں, ٹائم نہیں ہمارے پاس آج, لیکن 12 ایسے واقعات بے شمار ہیں جہاں پہ وائف یہ کہتی ہے کہ میں ہسبینڈ کو جب بھی ان کے پاس جاتی ہوں نا تو مجھے ان سے ایک مرے ہوئے جانور کی اسمیل آتی ہے. اور لوگ جو ان کے فیملی ممبرز نے پہلے تو بڑا مذاق اڑا کے تھا تو وہ مطلب نہاتا نہیں ہوگا یہ وہ, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں واقعی میں وہ حالانکہ نہا کے بھی آئے, پرفیوم لگا کے بھی آئے, پھر بھی ان کو وہ اسمیل آتی ہے. یا فار ایگزامپل ہسبینڈ جو ہے وہ جب وائف کو دیکھتا ہے تو اس کو ہی کینٹ اسٹینڈ ہر, ٹھیک ہے نا, ہی وانٹس ٹو کل ہر, مطلب اس طرح کے خیالات آتے ہیں. سو یہ بہت ساری اب نارمل سچویشن ہے. ایون آپ کا فزیکل ریلیشن بھی قائم نہ ہو پانا. ایک کیس مجھے کال آیا سندھ سے, اور کہا کہ ہمارے غالباً 30 سال ہو گئے شادی کو, ملٹیپل ایئرز, مطلب ٹینز میں تھے شاید, اور ہم آج تک فزیکل ریلیشن نہیں قائم کر پائے, آج تک ایک دفعہ بھی نہیں. تو میں نے کہا میرے ہسبینڈ سے بات, ہسبینڈ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا کیا ہے, کہتے ہیں جب میرا موڈ ہوتا ہے تو مجھے کچھ برا لگنا شروع ہو جاتا ہے, ہم نہیں کر پاتے. میں نے کہا ٹرائی, کہتے ہیں نہیں کر پا رہا تھا بھائی, بالکل ہم جبرن بھی نہیں کر پا رہے. مطلب اتنا شیطان جو ہے نا آپس میں ہو جاتا ہے. تو یہ تو میں کہوں گا کہ جو سمٹمز ہے نا وہ یہ ہے کہ میڈیکل سائنس کو چیک کرنے کے بعد کوئی ایسا چیز ہے جو کہ کسی چیز میں بھی نہیں آ رہی اور وہ بہت سپر نیچرل ہے, اور قرآن کا میں نے آپ کو بتایا وہ لٹمس ٹیسٹ ہے. اس کے بعد جہاں تک پریونشن کی بات ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح سے گھروں کے اندر سے ہم نے کہا کہ صفائی کریں, گھروں کو ملائکہ کے لیے اٹریکٹیو بنائیں, جنات کے لیے ایسی چیز بنائیں, گھروں کے اندر ریگولر قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے, گھروں کو قبرستان نہیں بنانا چاہیے, صبح شام کے اذکار پڑھنے چاہیے, نمازوں کو پکا رکھیں. مطلب یہ اگر آپ چیزیں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ بیسک سنتوں بھی کھانے سے پہلے بسم اللہ, پینے سے پہلے بسم اللہ. اور دیکھیں ہمارے نا لوگوں کو نا, میں سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ یار لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا. میں اس کا بہت, کیونکہ اصل میں ہوتا پتا کہ اکثر اوقات جب ہم ایسی بات کرتے ہیں نا جنس کا ٹاپک ہوتا ہے, لوگ خواہ سہم جاتے ہیں, ڈرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ اصل میں ایک طرف ہم واقعات بتا رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار نہیں, ڈرنا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اشرف المخلوقات آپ ہی ہیں, ٹھیک ہے, ٹینشن نہیں لینی, آپ اشرف المخلوقات بھی ہیں, آپ نبی کی امتی بھی ہیں, آپ سے ڈرتے ہیں. اگر آپ اچھے مسلمان ہیں نا تو جن ڈرتا ہے آپ سے بھاگتا ہے. عمر بن الخطاب کا واقعہ جو ہے کہ وہ شیاطین دوسری طرف بھاگتے تھے, تو اس لیے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جن آپ کے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہتا, جس طرح کوئی بھی جانور آپ سے پنگا نہیں لینا چاہتا. سارے جانور اپنی اپنی دنیا میں رہتے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی نہیں میس اراؤنڈ کرتا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ پہ کوئی اثر ہوتا ہے, پریونشن تو آپ رکھیں. جو ہمارے لیے نماز ہے, ذکر اذکار ہیں, ہمارے فائدے کی نہیں. اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہوگا آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ کی شان وہی ہے, آپ عبادت کریں یا نہ کریں, اللہ ادھر ہی ہے, ٹھیک ہے نا. نہ اللہ اوپر جا رہا ہے نیچے ہو رہا ہے, تو اللہ وہی ہے. پورے انسان مل جائیں, جن مل جائیں, اللہ تعالیٰ کی شان میں اضافہ نہیں کر سکتے, اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ کو اللہ کو مطلب برا بلا کہیں تو اللہ کی شان کم ہو جائے گی. لیکن ہمیں فائدہ ہے نماز پڑھنے سے, ہمیں فائدہ ہے نماز پڑھنے, ذکر کرنے سے ہمیں فائدہ ہے, گھر میں قرآن کی تلاوت سے ہمیں فائدہ ہے. تو یہ چیزیں گھروں کے اندر ہوں گی تو یہ بہت اچھی پریونشن ہے. اور کیور یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ خدا نہ خاصا سے مسئلے میں پڑ گیا ہے تو اس کے اوپر رقیہ کرنا چاہیے. رقیہ کا مطلب ہے دم کرنا قرآن مجید کے ساتھ, مسنون دعاؤں کے ساتھ, اذکار کے ساتھ. اس میں پھر جس طرح اجوا ڈیٹس کی ہم بات کرتے ہیں, اجوا کھجور جو ہے, جو جس طرح بھی سو ہم کہتے ہیں نا کہ جو بھی یہ ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یہ ذکر شروع کر دیں. اس کے علاوہ اجوا ڈیٹ صبح کے ٹائم اگر آپ ساتھ کھاتے ہیں تو اس دن کے لیے جادو سے اور جو ہے زہر سے آپ بچ جاتے ہیں. تو اس کا استعمال کرنا. حجامہ آپ کروا سکتے ہیں, کپنگ تھراپی ہے. نماز, ہاں وہ تو پہلے ہم نے پریونشن میں ڈال دیا نا, نماز اور ذکر کا وہ تو میں نے پریونشن میں ڈال دیا. وہ تو میں بات کر رہا ہوں اب جو بندہ پھنس گیا, ایون اگر آپ یہ سب کرتے بھی رہے اور نماز آپ کی مس ہو رہی ہے. اچھا ابھی ریسنٹ بات ہے, تقریباً میرے خیال ہے 3 ہفتے ہوئے ہیں اس کو. ایک خاتون کا مجھے پہلے میسج آیا, پھر انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں, ان کا کیس تھا, اور ان کا کیس اتنا عجیب تھا, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ نا انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ وائس نوٹس بھیجے, اور وائس نوٹ لمبے لمبے وائس نوٹس, ٹھیک ہے. اور وائس نوٹس کے معاملہ یہ تھا کہ ایک وائس نوٹ آ رہا ہے تو اس میں ایسے بات کریں کہ مجھے بہت پرابلم ہے, آواز بھی ان کی بڑی نا عجیب سی ہوئی ہے, بہت پرابلم ہے, اور وہ نا لگ رہا ہے کہ وہ شی از ناٹ میکنگ سینس. اور پھر وہ بات کرتے کرتے نا مطلب وائس نوٹ کے اندر خاموش ہے, مطلب آپ یعنی وائس بند کر دیں نا, آپ وائس نوٹ بند کر دیں, اگر آپ بات نہیں کرنا آپ بند کریں, دوسرا بھیج دیں, خاموش ہے خاموش ہے خاموش ہے خاموش ہے خاموش ہے. پھر وہ بولنا شروع کرتی ہیں. اچھا پھر وائس نوٹ کے 2-4 بھیجنے کے بعد لکھا ٹیکسٹ آتا ہے آئی کین ناٹ ٹاک رائٹ ناؤ. پھر وائس نوٹ آ رہے ہیں. میں نے کہا یہ بڑا عجیب بیہیویئر تھا, ویری ویری اسٹرینج. اچھا ان کو میں نے جب ریکمینڈ کیا نا کہ آپ نماز میں پابندی کریں, اچھا کچھ میں نے ان کو بتایا جو بیسک, جو میں ابھی بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ جو بیسک پریونشن ہے. انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہوں, میں بے ہوش ہو جاتی ہوں, آئی کین ناٹ پرے. میں نے کہا what do you mean you cannot pray؟ کہتی ہے میں مصلی بچھاتی ہوں, وضو کر کے آتی ہوں, مصلی بچھاتی ہوں, مصلی پہ کھڑی ہوتی ہوں, بے ہوش ہو جاتی ہوں. واقعی میں سارا دن آگے پیچھے بازار جاؤں ادھر جاؤں کوئی مسئلہ نہیں, آئی ایم فزیکلی فائن, آئی ایم پرفیکٹلی فائن, صحت کا کوئی پرابلم نہیں ہے, مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے, بے ہوش ہو جاتی. واٹ از دس, واٹ از دس. ان کو میں نے کہا پھر آپ کسی اور کو سے جو ہے نا میری بات کرائیں, آپ پہ دم ہوگا پہلے, کیونکہ ابھی آپ کے اندر نا مسئلہ کچھ اور ہے, ٹھیک ہے. تو بیکاز وہ جو شیطان ہے نا وہ آپ کو نماز پہ بھی نہیں آنے دے رہا, کیونکہ اس کو پتا کہ جب اس نے یہ شروع کر دیا نا ڈیفینس اس کا جو ہے نا وہ جو نا میرا اس پہ جو اثر ٹوٹ جائے گا. ایسے بندے کو قرآن سنوانا چاہیے, تو اس کا پھر دم ہوتا ہے, اس کا پھر رکیے. اور وہ میں کہتا ہوں کہ فیملی ممبرس خود کر سکتے ہیں, یہ نہ سوچتے کہ کوئی پیر بابا حضرت مولانا صاحب خود کریں, تو رکیہ کر سکتے ہیں, دم کر سکتے ہیں. پھر اور بہت سارے کیورز ہیں جس میں ہم لوگ مطلب کلونجی کے ذریعے بھی ہم کہہ دیتے ہیں, آب زمزم کے ذریعے بھی ہے, پانی جو بارش کا ہوتا ہے اس کے ذریعے بھی ہے, مطلب بہت ساری چیزوں پہ دم وغیرہ کر کے یار مجھے بہت زیادہ جو پروفاؤنڈ ایک حدیث لگتی ہے نا وہ سورۃ البقرہ کے بارے میں کہ یار اس کے آگے جادوگر بے بس, کتنی بڑی بات ہے یار اس کے آگے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جادوگر کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. یہ آپ جان لیں, یہ نہ سمجھے کہ جادوگر جو ہے نا وہ کوئی بڑی توپ چیز ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. جتنا زیادہ میں کہتا ہوں یقین کریں, جتنا زیادہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا نا, خدا کی قسم جن جنات کچھ نہیں بگاڑ سکتے, آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یہ اور ان کا باپ بھی مل کے کچھ نہیں کر سکتا آپ کا. آپ اگر ایمان میں اسٹرانگ ہے نا, یو ہیو نتھنگ ٹو فیئر. اللہ پہ توکل کریں, مطلب اللہ آپ کے ساتھ ہے یار, اللہ آپ کے ساتھ ہے. بزورن فلا کاشف اللہ الا هو. دیکھیں اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو نا وہ کیوں ٹینشن لے گا, جن ٹینشن لے کہ بھئی یہ تو اللہ والا ہے, یہ تو اللہ کرتا ہے. ایون جو
ایموشنل انٹیلیجنس ہے وہ تو یا سائیکولوجیکل لیول ہے وہ 9 سے 12 سال کے بچے کا ہوتا ہے. ایموشنل کریچر ہے بہت زیادہ, وہ اسمارٹ اور شارپ وہ نہیں ہے. انفیکٹ انسانوں سے جنات ڈرتے ہیں, لیکن جب انسانوں نے جنات سے پناہ لینا شروع کر دی تو وہ تکڑے بن گئے کہ ہم ایسی جتنی آپ جن کو پاور دیں گے نا, مطلب میں اردو میں کہتا ہوں جتنا سر چڑھائیں گے اتنا چڑھیں گے. آپ اگر ڈریں گے اوہ میں تو ڈر رہا ہوں, جن کہے گا واہ واہ میرے سے بھی اس کو خوف ہے. کبھی بچے کے سامنے اگر آپ ایسے ڈر کے دیکھیں نا بچہ خوش ہوتا ہے, انسان کا بچہ وہ زیادہ خوش ہوتا ہے اور ڈرائے گا آپ کو نا, انجوائے کرے گا. بالکل ایسے تو آپ جتنی ان کو پاور دیتے ہیں ان کو ملتی ہے. اسی لیے کہا نا کہ خواب نہ سناؤ, کیونکہ پھر ان کو ذرا شے ملتی ہے نا کہ وہ ہو میرے. اسی لیے آپ جب کبھی گرتے ہیں تب بھی آپ کو بسم اللہ پڑھنا چاہیے. وہ جو حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایک عورت کی اونٹنی کو ٹھوکر لگی تو اس نے کہا یہ شیطان کی بری حرکت ہے. اللہ نے کہا کہ ایسا مت کہو, شیطان پھول کے اس کمرے جتنا ہوگی, کمرے جتنا ہو جاتا ہے کہ تم نے اس کو لفٹ کرا دی ہوگی, میں نے کیا ہے, I have some power. حالانکہ اصل طاقت اللہ کی ذات کے لیے ہے. زیادہ کہو بسم اللہ, اور جب تم بسم اللہ کہو گے تو وہ سمٹ کے اور ہمبل ہو کے مکھی جتنا بن جاتا ہے. سو اپنے گھر اصل میں نا بیسک سنتیں بھی ہمارے گھر سے دور ہیں. ہم پانی پیتے بسم اللہ نہیں پڑھتے. حدیث پہ کیا آتا ہے جس گھر میں انٹر ہوتے وقت لاک کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا جائے وہاں جنات شیاطین داخل نہیں ہوتے. جس کھانا کھاتے بسم اللہ پڑھ لیا جائے, مطلب ہم اپنے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں اور شیاطین ہمارے گھر میں ساتھ آتے جا رہے ہیں, ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھا. اچھا اسی طرح سے نا جب آپ کھانے کے برتن بھی جو ہے نا ان کو بھی کور کر لینا بسم اللہ پڑھ کے, اور اپنے فریج میں کچھ چیزیں آپ رکھ رہے ہیں, کھڑکیاں دروازے جب آپ شام مغرب سے پہلے بند کر دیں, ٹھیک ہے, بسم اللہ پڑھ کے. تو کچھ چھوٹے بستر پہ سو رہے ہیں, ہاں جھاڑ لیں اس کو بسم اللہ. حدیث میں کیا آتا ہے کہ اپنے بستر کو جھاڑ لے کر بسم اللہ پڑھ کے 3 دفعہ, تو میں نہیں پتا وہاں پہ کون لیٹا ہوا ہے. اب ہم آتے ہی دھڑل ہو گئے, پھر کہتے ہیں جی ہمیں سلیپ پیرالسس ہے, پھر ہمیں یہ آتا ہے وہ آتا ہے, اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں. تو بات ہے کہ ہم بیسک اور اللہ جیسے اصل جو کرکس ہے نا, اگر میں بتاؤں پہلے تو اپنے گناہوں پہ پچھتائیں, یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. ہم اصحابک اپنی مصیبت فبما کسبت ایدیکم, اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے. دوسری چیز, اللہ نمازیں پڑھنا شروع کریں اور اللہ پہ توکل اختیار کریں کہ یا رب تو اگر خیر چاہے نا تو مجھے کوئی شر پہنچا ہی نہیں سکتا. یہ جنات کیا, یہ پورے افرید پوری کائنات کے مل کے آ جائیں اور تمام جن جادوگر مل کے آ جائیں, یہ میرا کچھ نہیں, ایک داڑھی کے بال نہیں اکھاڑ سکتے. تو کرنے والا ہے. اور اللہ پہ توکل کر کے ان سے ڈرنا, وہی بات جو ہے کہ نا جو انسان خوف زدہ ہوتا ہے نا, یہ جن اس پہ حاوی ہوں گے جادوگر بھی تکڑے ہوں گے. کیونکہ خوف بھی پورٹل ہے نا, ایگزیکٹلی. ایکسٹریم فیئر جو ہے نا یہ بھی پورٹل ہے جو آپ کو اوپن کرتا ہے, جس طرح ایکسٹریم اینگر ہے یا سیڈنس ہے یا لو ہے یا واٹ ایور لسٹ ہے جو بھی ہے, تو یہ ایکسٹریم فیئر بھی ایک چیز ہے. تو یہ اصل میں نا اسی لیے جو بچے بہت زیادہ ہارر فلمیں دیکھتے ہیں نا, ان کا بھی دماغ جو ہے نا وہ بہت زیادہ یعنی جو سہم جاتے ہیں, تو ہارر فلم بچوں کو نہ دکھائیں, تو وہ جو ہے نا خود بھی نہ دیکھیں, اس سے زیادہ ایمان کوئی چیز خراب نہیں کرتا. بالکل ایسی بات ہے. تو اصل میں نا وہ چیزیں جس بندے کا ایک سٹیٹ ایسی ہوتی ہے نا کہ وہ ہارر دیکھ دیکھ کے ڈرتا رہتا ہے سارا وقت, تو اس کے اوپر پھر اثر ہو سکتا ہے. یعنی کہ جو بندہ دیکھ رہا ہے اسی پہ چڑھے گا جا کے, ایسا نہیں ہے. لیکن بہرحال تو میں چاہتا ہوں پازیٹیو پینٹ کریں, بچوں کو بانگو اور بھول سے نہ ڈرائیں یار. وہ نہیں کرنا, بانگوا ہو جائے گا, بھوت آ جائے گا. اور آج کل کے بچے سبحان اللہ آپ دیکھیں اپنے کمرے تک نہیں جاتے, آپ ہمیں چھوڑ کے آئیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے شروع سے ہی انسان کے دل میں ڈال دیا. اچھا اس طرح کی نا یہ جو ہم بس اسکرائن کرتے ہیں کہ یہ پچھل پہری اور یہ چڑیلیں اور روحیں کچھ نہیں ہوتی, یہ اسی لیے جنات ہی ہیں. کوئی ایسی مخلوق تیسری چوتھی نہیں ہے جو روحیں اتر رہی ہیں اس میں. جو فوت ہو گئے وہ اللہ کے پاس ہے. روحیں تو یہ مطلب ہے نا کہ جو بندہ مر کے واپس آیا, کہ جی ہمارے ابا حضور کی روح جو ہے وہ بھٹکتی ہے گھر میں, ابا جان چلے گئے عالم میں برزخ میں, ٹھیک ہے نا, وہ واپس نہیں آ رہے. تو جو یہاں سے چلا گیا وہ واپس نہیں. ہاں جنات اگر کسی کی فارم لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو وہ بہت سے کلچرز میں اور جگہوں پہ جو یہ لوگ خدا کی قسمیں کھائیں کہ ہم نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ جنات ہوتے ہیں جو کہ فارمز شفٹ کر لیتے ہیں, جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی. تو